بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایک صدی سے زیادہ عرصے سے یہودی اور عرب دریائے اردن اور بحر روم کے درمیان زمین کے ایک چھوٹے سے مگر ایک قیمتی ٹکڑے پر کنٹرول کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کئی بار لڑ چکے ہیں۔ شاید سب سے محفوظ اور سب سے افسوسناک یہ سمجھنا ہے کہ تنازعہ جیسا کہ اسے نئی شکل دی گئی ہے جاری رہے گا۔ نیتن یاہو کے مخالفین انہیں سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جس کی وجہ سے 7 اکتوبر کو حماس کا حملہ ممکن ہوا۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کا واحد حقیقی منصوبہ اقتدار میں رہنا اور اپنے خلاف بدعنوانی کے سنگین الزامات میں قصوروار ٹھہرائے جانے سے بچنا ہے۔ نیتن یاہو نے اپنا کیریئر اس وعدے پر بنایا کہ وہ مسٹر سیکیورٹی ہیں، وہ واحد شخص ہیں جو اسرائیل کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جنگ کے بعد کیا ہوگا، اس بارے میں وزیر اعظم کے وسیع بیانات، یہ مفروضہ کہ اسرائیل فتح کا اعلان کر سکتا ہے، یہ سب غزہ پر قبضے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسرائیل نے سرحد پر بفر زون بنانے کی بات کی ہے، تاہم انہوں نے اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ نیتن یاہو نے غیر ملکی امن فوجیوں کے کردار کو مسترد کر دیا ہے۔ اردن نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ عرب ممالک اسرائیل کی طرف سے چھوڑی گئی گندگی کو صاف نہیں کریں گے۔ اردن کا کہنا ہے کہ کوئی عرب فوجی غزہ میں نہیں جائے گا۔ دوسری طرف نیتن یاہو نے امریکی صدر جو بائیڈن کے حماس کی جگہ صدر محمود عباس کی سربراہی میں قیام کے منصوبے کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ حماس کی حمایت کرتی ہے۔ لیکن دوستو، امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے مستقبل کے لیے جو بلیو پرنٹ بنایا گیا ہے وہ نیتن یاہو کی سوچ سے کہیں زیادہ مختلف ہے۔ جو بائیڈن اسرائیلیوں کی فوجی، سفارتی اور جذباتی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنے سفارتکاروں کو اس نے جنگ بندی کی تجاویز کو روکنے کے لیے ویٹو کا استعمال کرنے کا حکم دیا تھا۔ جو بائیڈن نے خطے میں 2 طیارہ بردار بحری جہازوں کی تعیناتی کا حکم بھی دیا اور اسرائیل کو بھاری مقدار میں ہتھیار بھیجے۔ اس کے بدلے میں امریکی صدر چاہتے ہیں کہ اسرائیل امن عمل میں واپس آ جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ غزہ کو چلائے اور اسرائیل ایک آزاد فلسطین کے انتظام پر راضی ہو۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس اس سے متفق ہیں۔ 7 اکتوبر سے وہ زیادہ تر دوستوں تماشائی کے کردار میں نظر آ رہے ہیں۔ 2 ممالک کا قیام 1990 کی دہائی کے اوائل سے ہی دوستوں امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کا سرکاری مقصد رہا ہے۔ برسوں کے مذاکرات اس کا ادراک کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ تقریباً 1/4 صدی کے بعد یہ ایک کھوکھلا نعرہ بن گیا ہے۔ جو بائیڈن اسے دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی دلیل ہے کہ صرف سیاسی حل ہی تنازع کو ختم کر سکتا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ کوئی زبردستی نقل مکانی نہیں کی جائے گی، کوئی دوبارہ قبضہ نہیں کیا جائے گا، کوئی محاصرہ یا ناکہ بندی نہیں ہوگی، علاقوں کا کوئی الحاق نہیں ہوگا، اور غزہ کو تخریب کاری کے پلیٹ فارم کے طور پر بھی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم فلسطینی اتھارٹی کے تحت غزہ اور مغربی کنارے کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب جب کہ اسرائیل حماس سے لڑ رہا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ یہودی قوم پرست اسے 1967 کے بعد سے اپنا سب سے بڑا موقع سمجھتے ہیں۔ 7 اکتوبر سے مغربی کنارے میں فوجیوں اور پولیس کی حمایت یافتہ مسلح آبادکاروں نے فلسطینی کسانوں کو زیتون کی کٹائی اور ان کے کھیتوں کی دیکھ بھال سے روک دیا ہے۔ یہاں رہنے والوں نے غیر قانونی سڑکیں بنا رکھی ہیں اور ان چوکیوں کو مضبوط کر کے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب اسرائیلی اور بین الاقوامی قوانین کے تحت دوستوں غیر قانونی ہے۔
اس کے علاوہ غزہ میں ہر جگہ یہودیوں کی واپسی کا مطالبہ کرنے والے پوسٹر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، آپ اپنی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ اسرائیل قبضہ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ اسرائیل کی سرزمین ہے، اور دیگر قوم پرست یہودیوں کے لیے غزہ بھی اسرائیل کی ہی سرزمین کا حصہ ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم کوئی تخریب کار تنظیم نہیں رکھ سکتے، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو، کیا یہ حماس ہوگی یا الفتح ہوگی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک تخریب کار تنظیم ہماری زندگیوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اگر 7 اکتوبر کے بعد شروع ہونے والی جنگ کے خاتمے کے بعد فلسطینی انتخابات کروائے جاتے ہیں تو مصطفیٰ ہرغوتی صدارت کی دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مصطفیٰ ہرغوتی کا کہنا ہے کہ اسرائیل جنگ کو نہ صرف حماس بلکہ فلسطینیوں کی آزادی اور آزادی کے تصور کو کچلنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ 1948 کے واقعات کی بازگشت ہے، جب اسرائیل نے اپنی آزادی حاصل کی اور 70 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو بندوق کی نوک سے اسرائیل میں اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ فلسطینی اسے النکبہ یا تباہی کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایسا دوبارہ ہو۔ مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ مجھے 100% یقین ہے کہ شروع سے ہی ان کا بنیادی مقصد غزہ کی نسلی صفائی کرنا ہے اور لوگوں کو مصر میں دھکیلنے کی کوشش کرنا ہے، جو ایک خوفناک جنگی جرم ہے۔ ہرغوتی کہتے ہیں کہ اگر ایسا کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں ان کا اگلا ہدف مغربی کنارے کو نسلی طور پر پاک کرنے کی کوشش کرنا اور لوگوں کو اپنے ساتھ آنے پر مجبور کرنا ہے۔ مصطفیٰ خبردار کرتے ہیں کہ اگر اسرائیلی فوجی غزہ میں طویل عرصے تک موجود رہے تو اسرائیل کو سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نیتن یاہو کا ہدف دراصل لوگوں کی نسلی صفائی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ عوام کے بغیر غزہ پر فوجی کنٹرول ہو۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ غزہ ایک ایسی چیز ہے جسے لوگوں کے بغیر سنبھالنا مشکل ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم فلسطینی ذہین لوگ ہیں، ہمیں کسی کے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا ملک ہمیں یہ بتائے کہ خود پر حکومت کیسے کی جائے۔ دوسری طرف جو بائیڈن کو دوستو اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کے لیے آنے والے انتخابی سال میں سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اس کی ڈیموکریٹک پارٹی کے بااثر ارکان اور نوجوان اس کے کام کی مخالفت کرتے ہیں، جن کی اسے حمایت کی سخت ضرورت ہے۔ جبکہ جو بائیڈن انتظامیہ اس معاملے پر پہلے ہی سے بہت بے چین ہے، کیونکہ اسرائیل امریکہ کی ان اپیلوں کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے جس میں اس نے شہریوں کے تحفظ اور جنگی قوانین پر عمل کرنے کی بات کی تھی۔ اسرائیل کی بہت بڑی فوجی طاقت جو امریکی ہتھیاروں کی فراہمی سے بڑھی ہوئی ہے، اس نے بھی ابھی حماس کی جنگی صلاحیت کو ختم نہیں کیا۔ حماس کا اسلامی قومیت کا تصور بہت سے فلسطینیوں کے ذہنوں میں سرایت کر چکا ہے۔ بندوقیں اکثر خیالات کو ختم نہیں کرتی بلکہ انہیں مضبوط کر دیتی ہیں۔ اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل بدصورت اور خطرناک ہے۔ غزہ کی جنگ اچھی طرح ختم نہیں ہوگی۔ اسرائیل بہت بڑے گھڑے میں پھنس چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی 193 رکنی جنرل اسمبلی میں غزہ کی پٹی میں اسرائیل حماس تنازع میں فوری انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی قراردادوں کے مسودے پر ووٹنگ کا امکان ہے۔ امریکہ کی جانب سے سلامتی کونسل میں غزہ میں فوری انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے مطالبے کو ویٹو کرنے کے بعد دوستو یہ اقدام سامنے آیا ہے۔ اکتوبر میں جنرل اسمبلی نے حق میں 121 مخالفت میں 14 ووٹوں اور 44 ارکان کی غیر حاضری کے ساتھ ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں دشمنی کے خاتمے کی طرف لے جانے والی فوری اور پائیدار انسانی جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے جنین کے جنوب مغرب میں واقع قصبہ یعیبت پر فوج کی بھاری نفری نے دھاوا بول دیا، جس کے بعد ان کے اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان تصادم شروع ہو گیا۔
تاہم اب تک کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے رام اللہ کے شمال میں واقع قصبے بیر زیت، مغرب میں واقع گاؤں شبا اور رام اللہ کے شمالی مغرب میں واقع قصبے دیرابو مشل پر دھاوا بول دیا۔ مغربی کنارے کے شمالی علاقے نابلس میں گھروں میں فائرنگ کے دوران ایک نوجوان زخمی ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر مختلف مقامات سے گرفتار کیے گئے افراد کو نیم برہنہ کر کے ان کی فوٹیج سوشل میڈیا پر جاری کرنے کے بارے میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے رد عمل کو مسترد کر دیا ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیل میں معمول کی گرفتاریوں اور تلاشیوں کا طریقہ کار ہے۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ گرفتار کیے گئے افراد کی مکمل جامع تلاشی کے لیے وہ اپنے کپڑے چیک کرنے کے لیے اتار دیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ ان کے کپڑوں کو کوئی اسلحہ یا بارود تو نہیں چھپایا ہوا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ یہ سب حماس کے جنگجو ہیں، جبکہ حماس نے اسرائیلی فوج کے اس دعوے کو مسترد کر دیا۔ بعض فلسطینیوں نے انفرادی سطح پر بھی ان فوٹیج کو دیکھنے کے بعد فلسطین کے اندر سے اور بیرون ملک سے کہا تھا کہ ان میں ان کے رشتہ دار شامل ہیں اور یہ کہ ان کا حماس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ برطانیہ میں قائم ایک صحافتی ادارے العربی الجدید نے ایک شخص کے بارے میں کہا تھا کہ ان افراد میں ایک ان کا نمائندہ دیا کہلوت اور اس کے اہل خانہ بھی شامل تھے، جو قابل مذمت ہے۔ فوٹیج میں جگہ کا اندازہ نہیں ہو سکا، مگر ایک فوجی کا بازو نظر آ رہا ہے جس سے اندازہ ہوا کہ یہ فوٹیج اسرائیلی فوجیوں نے بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھونڈا دعویٰ بھی کیا کہ زیر حراست افراد کے ساتھ بین الاقوامی قوانین کے مطابق سلوک کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے اس سلوک کو بھی بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہی قرار دیا۔ اسرائیلی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے نومبر میں 16.6 بلین شیکل یا تقریباً 4.5 بلین ڈالر کا بجٹ خسارہ ریکارڈ کیا ہے۔ اخراجات میں یہ اضافہ غزہ میں حماس کے خلاف 2 مہینے سے جاری جنگ کی مالی اعانت کی وجہ سے ہوا۔ صہیونی وزارت خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ جی ڈی پی کے فیصد کے طور پر خسارہ پچھلے 12 مہینوں میں بڑھ کر نومبر میں 3.4% ہو گیا۔ یہ خسارہ اکتوبر میں 2.6% تھا۔ نیتن یاہو نے حماس کے جنگجوؤں سے اب ہتھیار ڈال دو کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں 2 مہینے سے زیادہ عرصے سے جاری جنگ میں توسیع کے ساتھ ہی تحریک حماس کا خاتمہ بھی قریب آ گیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کا حوالہ دیتے ہوئے نیتن یاہو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنگ ابھی جاری ہے، لیکن یہ حماس کے لیے انجام کی شروعات ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ حماس ختم ہو چکی ہے، یحییٰ کے لیے مت مرو، اب ہتھیار ڈال دو۔ یاہو نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ گزشتہ چند دنوں میں حماس کے درجنوں ارکان نے ہماری افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی فوج نے حماس کے کسی جنگجو کے ہتھیار ڈالنے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف تحریک حماس نے نیتن یاہو کے ان الزامات کو یکسر تردید کر دیا ہے۔ حماس نے خبردار کر دیا ہے کہ جب تک اس کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے، کوئی بھی اسرائیلی یرغمالی غزہ کی پٹی سے زندہ واپس نہیں جائے گا۔ حماس کے عسکری بازو القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی نے ثابت کر دیا کہ تبادلے کے بغیر دشمن کے قیدیوں میں سے کوئی بھی رہا ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل یرغمالی بنائے گئے اپنے افراد کو طاقت کے ذریعے واپس نہیں لے جا سکے گا۔ القسام کا کہنا ہے کہ ہم الشجاع، الزیتون، شیخ رضوان، جبالیہ کیمپ، بیت اللہیہ اور دیر البلاء کے مشرق میں اور مشرقی علاقوں میں 180 سے زیادہ فوجی گاڑیوں کو جزوی یا مکمل طور پر تباہ کر چکے ہیں۔ القسام نے یہ بھی اعلان کیا کہ جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس کے
شمال مشرق میں ایک بم دھماکے میں 15 اسرائیلیوں کو بھی ہم نے اڑا دیا ہے۔ اسی حوالے سے اسلامی جہاد تحریک عسکری ونگ القدس بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس نے شمالی غزہ کی پٹی میں غزہ شہر میں شجاعیہ کالونی میں ایک مکان کو دھماکے سے اڑا دیا تھا، جس کے اندر 13 سے زائد اسرائیلی فوجی موجود تھے۔ یہ فوجی سرنگ کا منہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ حماس نے ایمان کی طاقت سے ٹیکنالوجی کو شکست دی، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ جاری رکھنا ہوگا۔ ملک میں موجود امریکی غلاموں سے نجات حاصل کرنا ہوگی، ہمیں حماس اور اس کی جدوجہد پر فخر ہے، حکمراں امریکی ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں اور مسئلہ فلسطین پر 2 ریاستی حل کی بات کرتے ہیں۔ فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے جاری تخریب کاری اور جارحیت کے خلاف اور اہل غزہ اور فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈاکٹر سمیت تمام پیرامیڈیکل سٹاف نے وائٹ کوٹ مارچ کیا۔ مارچ میں ڈاکٹرز نے اہل غزہ اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مخصوص فلسطینی رومال پہنے ہوئے تھے اور فلسطینی پرچم بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ امریکہ خود ایک تخریب کار ملک ہے، وہ حماس کو کیسے تخریب کار کہہ سکتا ہے؟ امریکہ اور برطانیہ اپنے عوام کو مزید خوف میں مبتلا کرنے کے لیے اپنی ہی عوام کو اسلام کے نام سے خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں۔ حماس کا اسرائیلی قیدیوں کے ساتھ سلوک سے پوری دنیا میں واضح ہو گیا کہ تخریب کار اسلام نہیں، امریکہ اور برطانیہ ہے جو مظلوم اور نہتے مسلمانوں پر حملے کرواتے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ حماس تمام یرغمالیوں کو رہا کر دے تو جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ اسرائیل حماس تنازع کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ غزہ کے عام شہریوں کو تحفظ پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ حماس غزہ کے شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اینٹونی بلنکن کا مزید کہنا تھا کہ حماس تمام یرغمالیوں کو فوری طور پر رہا کرے، تخریب کاری ہرگز قابل قبول نہیں، حماس کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ امریکہ غزہ میں امدادی کارروائیوں میں تیزی لانے کی کوشش کرے گا۔ روسی صدر پیوٹن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے جنگ بندی میں تعاون کی پیشکش کی ہے۔ ٹیلی فونک رابطے میں روسی صدر نے غزہ کی تباہ کن صورتحال پر اظہار تشویش کیا۔ پیوٹن نے کہا کہ روس تخریب کاری کے خلاف ہے، تاہم عام شہریوں کا قتل عام قبول نہیں ہے۔ غزہ میں فوجی آپریشن کے اثرات خطے کے امن کو متاثر کر رہے ہیں۔ روسی صدر کا مزید کہنا تھا کہ روس جنگ بندی میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ اور جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے سے متعلق درخواستیں مسترد کرتے ہوئے آرٹیکل 370 منسوخ کرنے کے ہندو انتہا پسند مودی سرکار کے 5 اگست 2019 کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ فیصلے میں مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے انتخابات 30 ستمبر 2024 تک کروانے کے احکامات بھی جاری کیے۔ بھارتی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے 4 سال تک اس معاملے کو دانستہ طور پر لٹکائے رکھا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ مقبوضہ وادی بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ آرٹیکل 370 عارضی اقدام ہے، ہر فیصلہ قانونی دائرے میں نہیں آتا۔ بھارتی صدر کے پاس آرڈر دینے کے اختیارات موجود ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی نے مقبوضہ وادی کو خصوصی حیثیت دلانے والے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر دیا تھا، جس کے تحت بھارت کے دیگر شہروں کے لوگوں کو مقبوضہ وادی میں جائیدادیں حاصل کرنے اور مستقل رہائش کی اجازت حاصل ہو گئی تھی۔ بھارت نے کئی دہائیوں سے مقبوضہ وادی میں 5 لاکھ سے زائد فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر پر ماضی میں بھی 2 جنگیں ہو چکی ہیں۔ 1990 سے ہزاروں افراد بھارت سے آزادی کے لیے جان کی بازی بھی لگا چکے ہیں۔
بھارتی حکام نے مقبوضہ وادی میں آزادی صحافت سے متعلق برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی ایک برس طویل تحقیقات پر اعتراض کرتے ہوئے بی بی سی کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی دھمکی دی تھی۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں لاکھوں سمارٹ ڈیوائسز کے کیپچر ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ لاکھوں سمارٹ ڈیوائسز میں زیر استعمال سافٹ ویئر ان ڈیوائسز کو دوسری ڈیوائسز کے ساتھ رابطے میں رکھتے ہیں اور ڈیٹا چوری کرنے والے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے مسائل عموماً اوپن سورس سافٹ ویئر کی وجہ سے سامنے آتے ہیں، اور حکام کا کہنا ہے کہ ان کا خاتمہ ایک بہت مشکل عمل ہے۔ تقریباً 150 مینوفیکچررز کی مصنوعات اس صورتحال سے متاثر ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ لوگ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف لوگوں کے ذاتی ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اہم سروسز کی فراہمی میں بھی خلل پیدا کر سکتے ہیں۔ جہاں تک دور رہتے ہوئے گھر بیٹھے کام کا تعلق ہے تو اس میں ایک دلچسپ ملازمت کا اضافہ ہوا ہے۔ جب کوئی چور امریکی سپر سٹور سے کوئی شے چراتا ہے، رقم دیے بنا باہر جاتا ہے یا کوئی ڈاکو اندر گھس آتا ہے تو پاکستان، بھارت یا دیگر ممالک سے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر ایک آدمی لاؤڈ سپیکر پر اسے خبردار کرتا ہے کہ اس کی ویڈیو بن رہی ہے اور پولیس کو فون کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 7-11 جیسے کئی سٹور نے ایسی اندیکھی آوازوں کا تجربہ کیا ہے جو مجرموں کو ہزاروں کلومیٹر دور سے للکارتی یا پکارتی ہیں۔ اس کے فوری اور دلچسپ نتائج سامنے آئے ہیں، کیونکہ اس نادیدہ شخص کی زوردار آواز سے مجرم گھبرا جاتے ہیں اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی سے بہت دلچسپ واقعات دیکھنے میں آئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک شخص کولر سے کافی کی بوتل نکالتا ہے، گھٹاگھٹ پینے لگتا ہے اور آگے بڑھ کر باہر جانے لگتا ہے تو اچانک ایک آواز آتی ہے کہ کیا اس بوتل کی رقم ادا کر دی گئی ہے؟ امریکہ واشنگٹن کی کمپنی لائیو آئی سروس نے یہ انوکھا خیال پیش کیا ہے۔ اس میں براہ راست ویڈیو کو سینکڑوں ہزاروں میل دور شخص دیکھتا رہتا ہے اور کسی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں وہ اپنے مائک پر مجرم کو خبردار کرتا ہے، جس کی آواز لاؤڈ سپیکر سے گونجتے ہوئے محسوس ہوتی ہے، اور وہ مجرم اپنی حرکت سے باز آ جاتا ہے یا پھر کھسکنے میں ہی عافیت محسوس کرتا ہے۔ ویڈیو پر نظر رکھنے والے کئی ملازم انڈیا کے شہر کرنال میں رہتے ہیں اور ماہانہ $399 تک کما رہے ہیں، جو پاکستانی 60,000 روپے کے برابر رقم ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ میں اس کا رجحان بڑھ رہا ہے اور کورونا وبا کے دوران اس کا رجحان بڑھا ہے، تاہم بعض ماہرین نے اسے انسانوں کی جاسوسی کا عمل بھی قرار دیا ہے۔ ماہرین کا موقف ہے کہ عین اسی طریقے سے ملازموں کو بھی ہدف بنایا جا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے آواز سے خبردار کرنے والا یہ نظام امریکہ میں بہت مقبول ہو رہا ہے اور کئی ہوٹلوں اور پیٹرول پمپس پر بھی اسے نصب کیا جا رہا ہے۔ اس طرح ایک 7-11 سٹور پر سیاہ لباس پہنے 2 چور اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کے پاس رائفل بھی موجود ہے۔ وہ کلرک کو کاؤنٹر کے پیچھے جانے کا کہتے ہیں اور رقم کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن اتنے میں سپیکر انہیں خبردار کرتے ہوئے پولیس بلانے کا کہتا ہے تو دونوں ہی وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔